شروع کریں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی، برتری، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، جس کے احسانات کو گنا نہیں جا سکتا. البتہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کے نعمت سے نوازا. حالانکہ ہم ایک ایسی زمین میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں جو شرک کی گندگی میں ڈوبی ہوئی زمین ہے. یہ جو بر صغیر کی سرزمین ہے، یہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے، اگر یہاں کی مٹی کو شرک کی گندگی میں ڈوبی ہوئی مٹی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اس علاقے کے رہنے والوں کی مزاج میں بت پرستی پیوست ہو چکی ہے. یعنی آپ اس پورے یہ ہندوستان کا جو علاقہ ہے، اس کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، بت پرستی اور شرک یہاں کے ماحول میں، یہاں کے لوگوں کے مزاج میں ایسا رچا بسا ہے کہ دنیا کی شاید ہی کوئی چیز ہو جس کی پوجا یہاں کے لوگ نہ کرتے ہیں. یہ آسمان کی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، چاند کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، سوریہ کو نمسکار کرتے ہیں، دھرتی کو اپنی ماتا کہہ کر کے دھرتی کی بھی پوجا ہوتی ہے. یہاں پر پیڑوں کی پوجا کی جاتی ہے، پھلوں کی پوجا کی جاتی ہے، یہاں پر اناج کی پوجا کی جاتی ہے. تھالی سامنے رکھ کر کے لوگ اناج کی پوجا کرتے ہیں. یہاں پر ہتھیاروں کی پوجا کی جاتی ہے، انسانوں کو پوجا جاتا ہے، زندہ انسانوں کو، مردہ انسانوں کو. قبروں کی عبادت ہوتی ہے، جنوں کی پوجا ہوتی ہے، شیطانوں کی پوجا ہوتی ہے. پتھر، لکڑی، حتیٰ کہ اس زمین پر انسانی شرمگاہوں کی بھی پوجا ہوتی ہے، لنگ کی بھی پوجا ہوتی ہے، یونی کی بھی پوجا ہوتی ہے. یہ زمین بدترین قسم کے شرک کا گہوارہ ہے. واللہ جب میں یہ احساس کرتا ہوں تو دل جو ہے وہ شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ ہم لوگ ایسی غلیظ ترین شرک کے مقام پر پیدا ہونے کے باوجود ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی نعمت سے نواز دیا تھا. ایسے شرکیہ ماحول اور شرک کے اس اندھیرے میں ڈوبی ہوئی زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو توحید کی روشنی دکھائی ہے. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ ایسے مزاج اور ماحول میں پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں میں سے بھی اس جماعت سے منسلک بنا دیا جس جماعت کی پہچان توحید ہے. بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس احسان پر سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بھائی نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اس پر شکر لازمی ہے. سب سے بڑی نعمت کیونکہ توحید ہے، سب سے بڑی نعمت کیونکہ ایمان ہے، سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا، تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اسی نعمت پر ہونی چاہیے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ہدایت ہم کو دے دی، جنت کا راستہ ہم کو دکھایا. پوری دنیا جہنم کے راستے پر چل رہی ہے، اللہ نے ہم کو جنت کے راستے پر ڈال دیا. اگر اللہ ہدایت نہیں دیتا تو ہم اپنی محنت
اپنی قابلیت سے تو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ شکر تو اللہ کا بنتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جیسا کہ فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالی کے بعد سب سے زیادہ شکر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اگر ہماری زبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان تو ہے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. دنیا جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکا رہی ہے، ہم وہ لوگ ہیں الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے سچے معبود کے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور اس سچے معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب کے معبود نقلی ہیں، ہمارا معبود اصلی ہے. اور اس اصلی معبود کا پتہ ہم کو کس نے بتایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا میں کسی کا احسان اتنا بڑا نہیں ہے جتنا احسان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا جہنم کے راستے پر چل رہی ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو جنت جانے کا راستہ دکھایا. چلانے والا تو اللہ ہے جنت کے راستے پر، دکھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ چلنے کی توفیق دیتا ہے، لیکن جنت کا راستہ بتایا کس نے ہم کو؟ انک لتہدی الی صراط مستقیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرماتے ہیں. صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، چلانے والا اللہ ہے، صراط مستقیم دکھانے والے رسول اللہ ہے. ہمارے ماں باپ کا ہم پر اتنا احسان نہیں ہے جتنا بڑا احسان پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے قربانیاں دی. یہ توحید کی نعمت اگر ہم تک پہنچی ہے تو اس نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. یہ توحید کا چراغ اللہ کے رسول نے جلایا ہے جس کی روشنی ہم تک پہنچی ہے. یہ اسلام کا درخت جس کے سائے میں ہم ہیں، اس درخت کو لگانے والے پودے کی شکل میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ ہماری شکر گزاری کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے توحید کا جو مشن شروع کیا اس کو لیڈ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پر اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور تعاون کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے. اس مشن کے لیڈر اللہ کے رسول تھے، سپہ سالار اللہ کے رسول تھے، لیکن سپہ سالار اکیلے جنگ نہیں لڑتا نا. اس سپہ سالار کے سپاہی کون تھے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی مدد کی تو اللہ کے نبی کا توحید کا مشن کامیاب ہوا، پر اللہ تعالیٰ نے اس مدد کے لیے سبب اور ذریعہ کن کو بنایا؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو. اللہ نے فرمایا والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے سے آپ کا تعاون کیا اور ایمان والوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائی. مدد تو اللہ کی تھی، لیکن اس مدد کا ذریعہ اللہ نے کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب سے آگے، لیکن اللہ کے نبی کے پیچھے اللہ کے نبی کے اصحاب تھے، اور ان صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے چنا. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی. اللہ نے مجھے چنا اپنے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور میری مدد کرنے کے لیے میرے صحابہ کو چنا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا. نبی کے بعد سب سے پاکیزہ دل صحابہ کے تھے. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں فجعلهم وزراء نبی. اللہ تعالیٰ نے چن کر کے ان صحابہ کو اپنے نبی کا ساتھی بنایا. یقاتلون علی دینہ.
جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں. واللہ بہت ہی بدبخت، بدنصیب اور خسیس ہے وہ آدمی جس کی زبان سے صحابہ کا کردار تابتا ہے. نہ شکرا ہے، نہ شکرا ہے، احسان فراموش ہے ایسا. آج ہماری زبان سے اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی نکل رہی ہے، اس گواہی کو ہم زبان تک کے پہنچانے والے اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں. آج اگر یہ دین دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہے تو یہ صحابہ ہیں جو یہ دین لے کر کے مشرق و مغرب تک پہنچے. وہ جو چراغ اللہ کے رسول نے اسلام کا جلایا تھا، اس چراغ کو ایک روشن سورج بنا کر کے اور اس کی کرنوں کو مشرق و مغرب تک پھیلانے میں بڑا ہاتھ صحابہ کا. جو پودا اسلام کا اللہ کے نبی نے لگایا تھا، صحابہ نے اس پودے کو اپنے خون سے سینچا تو وہ پودا ایک تناور درخت بن گیا. كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. نبی نے تو ایک پودا لگایا تھا، اس کی حفاظت کی، اور وہ چھوٹا سا پودا ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا. آج اسلام کے اس پیڑ کی شاخیں اگر دنیا کے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پھیلی ہوئی ہیں تو اس پیڑ کو اپنے خون سے سینچنے والے صحابے کے نام. آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھیے نا. نبی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، جب آپ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو نبی کی سیرت صرف نبی کی سیرت نہیں ہوتی. آپ نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو پیرالل طریقے سے آپ نبی کے صحابہ کی سیرت بھی پڑھتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا نا کہ نبی کی سیرت اکیلے بیان کر دی جائے اور صحابہ کا ذکر نہ. ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نبی کی سیرت کیسے بیان کریں گے بغیر حضرت ابوبکر کو شامل کیے ہوئے؟ مکہ سے لے کر کے مدینہ تک کے ہر قدم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. کیسے خارج کریں گے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے نا، رافضی اللہ کے نبی کی سیرت نہیں بیان کرتے. کیسے بیان کریں گے بھائی؟ ہاں، جو روافض ہے شیعہ حضرات، وہ کیسے اللہ کے نبی کی سیرت بیان کریں گے؟ ایسی سیرت کیسے بیان کریں کہ جہاں حضرت ابوبکر عمر کا ذکر ہی نہ ہو؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر کو خارج کر کے اللہ کے نبی کی سیرت بیان کی جاتی ہے؟ نہیں بیان کی جا سکتی. مہاجرین کے تذکرے اور انصار کی قربانیوں کے بغیر اللہ کے نبی کی سیرت بیان ہو سکتی ہے؟ نہیں بیان ہو سکتی. کیسے بیان کریں گے آپ اللہ؟ آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کی قربانی. صحابہ دنیا کا وہ عظیم طبقہ تھا جو صرف نام کا مسلمان نہیں تھا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، اپنے ایمان اور اپنے سوالے کی فکریں، باقی دنیا سے بیگانے تھے. نہیں، صحابہ جب ایمان لاتے تو پھر اپنی زندگی کا مشن انہوں نے بنا دیا اللہ کے نبی کے مشن کو آگے بڑھانا. اور نبی کے مشن کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑی قربان کر دی. جب جان کی ضرورت پڑی جان قربان کی، جب مال کی ضرورت پڑی مال قربان کیے، جب ضرورت تھی عیش و عشرت کو تیاگ دیا، ناز و نعمت کی زندگیاں چھوڑ کر کے غربت کی زندگی گزاری. خواہشیں، آرزویں، عزت، آبرو جو اپنے پاس تھا سب لٹا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جینے والے لوگ تھے. ان کی زندگی کا مقصد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنا، اور کچھ ان کی زندگی میں کچھ شاید اس کے علاوہ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے جیتے تھے اور اس پر جان دینا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے تھے. صحابہ چاہے ان میں بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، سب نے اپنی زندگی تیاگ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. ان کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے اور دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جیتا تھا. با مقصد زندگی تھی ان کی. وہ دنیا پرست نہیں تھے. دنیا ان کے سامنے کھلی، عیش و عشرت کے سارے راستے ان کے سامنے کھلے تھے، پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے دنیا کو قربان کر دیا. آپ صحابہ کی سیرت پڑھیں، مطلب غزوہ احد کا موقع ہے. غزوہ احد کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
3000 کی تعداد میں مشرکین نے مدینہ پہ حملہ کر دیا، تیاری کر کے فوج لے کے آ رہے ہیں۔ 3000 کی فوج مدینہ پہ حملہ ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، منافقین وغیرہ بھاگ گئے کلے دے کر کے، 700 کی تعداد میں ایک فوج جمع ہو سکی۔ بھرتی کیا جا رہا ہے فوجیوں کو، 2 نوجوان 15 سال کے، رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب، اڑ گئے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے، اللہ کے رسول ہم کو بھی شامل کریں۔ اللہ کے رسول کا بچے ہوگی، 15 سال کوئی عمر نہیں ہوتی جنگ لڑنے کی، جاؤ دو لوگ۔ 15 سال کی کیا ایج ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی ہے 15 سال کا؟ کتنی ایج ہے آپ کی؟ ہاں 14۔ دیکھیے 14 سال کے، کھڑے ہو جاؤ تو بیٹا۔ ہاں یہ اتنی بڑی عمر ہوتی ہے 15 سال۔ 15 سال کے بچوں کو ہم بچے ہی کہتے ہیں نا۔ ہاں 15 سال کے 2 لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہیں اللہ کے نبی ہم بھی آپ کے ساتھ فوج میں شریک ہوں گے، جہاد کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ مشرکین سے قتال کرنا چاہتے ہیں، ہم کو پیچھے چھوڑ کر کے مت جائیے، ہم کو بھی ساتھ لے کر کے چلیں۔ ہمارے یہاں 15 سال کا بچہ اپنا انڈرویئر اپنے آپ سے نہیں دھو پاتا، اتنا ہم پھولوں میں سجا کر کے اس کو رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو ایک حضرت رافع بن خدیج کے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول رافع کو کم سے کم لے لیجئے، کیونکہ رافع تیر اندازی اچھی کر لیتا ہے اور ہم کو تیر اندازوں کی ضرورت ہے، تو رافع بن خدیج کو شامل کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے رافع آ جاؤ۔ حضرت سمرہ بن جندب کا چہرہ لٹک گیا کہ رافع میرے ساتھی ہیں، ان کو اللہ کے رسول لے کر کے جا رہے ہیں، مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو حضرت سمرہ بن جندب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے رافع کو شریک کر لیا ہے، حالانکہ رافع کشتی میں مجھ سے ہار جاتے ہیں، میں کشتی میں رافع کو ہرا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا اچھا چلو کشتی لڑ کر کے دکھاؤ۔ تو سمرہ بن جندب نے رافع بن خدیج سے کشتی لڑی اور واقعتاً ان کو پچھاڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت سمرہ کو بھی شامل کر لیا کہ تم بھی چلو ساتھ۔ 14-15 سال کے بچوں کی کیا ایج ہوتی ہے؟ ہاں جنگ لڑنے والی ایج ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 15 سال کے لڑکے پب جی پہ لڑتے ہیں جنگ، ہاں پب جی کے لیول فتح کرتے ہیں ہمارے نوجوان۔ 15 سال کے لڑکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے اپنے جان کو قربان کرنا اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے ہیں۔ ذرا سیرت اٹھا کر کے پڑھے، ابو جہل کو بدر کے میدان میں مارنے والے چھوٹے 15-16 سال کے معاذ اور معاویہ، چھوٹے چھوٹے لڑکے ابو جہل کو پہچانتے تک نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہہ رہے کہ ہم نے ابو جہل کا تذکرہ سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو بڑی اذیت دیتا تھا، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، چچا ذرا بتائیں کہ اس میدان میں ابو جہل کون ہے؟ اس کا سر قلم کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ اور دونوں نوجوانوں نے حملہ کیا، ایک نے پہلے پیر میں حملہ کیا، پیر ٹوٹ کر کے گرا، دوسرے نے گردن پہ حملہ کیا۔ ابو جہل کو اس پر افسوس نہیں تھا کہ بدر کے میدان میں مارا گیا، افسوس یہ تھا کہ بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، مشرکوں کا سردار لڑکوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا۔ آخر میں پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن قلم کی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابہ دیکھیں نا، ان کی زندگی، ان کا مشن تھا اپنے دین کے لیے جو قربان کر سکتے ہو قربان کرو۔ ہم نے کیا کیا دین کے لیے بھائی؟ ہر آدمی اپنی ذات کا محاسبہ کرے، ہمارے دین سے، ہمارے دین کو ہماری ذات سے کیا فائدہ پہنچا ہے، کیا دیا آپ نے آج تک اسلام کے لیے؟ ہاں آپ کس مسئلے کا حل ہے، میں کس مسئلے کا حل ہوں، کیا دے رہا ہوں میں دین کو؟ کیا قربان؟ ابھی تو جان قربان کرنے والا مرحلہ نہیں آیا ہے، ابھی تو کوئی جنگ، کوئی جہاد لیجیٹمیٹ جو ایک شرعی جہاد ہوتا ہے وہ تو ہندوستان میں نہیں ہو رہا، کوئی شرعی، ابھی تو جان قربان کرنے اور جنگ میں اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجنے کا مرحلہ نہیں آیا، ابھی تو تھوڑی تھوڑی خواہشیں اپنی قربان کرنی ہے، وہ ہم سے نہیں قربان ہوتی، اپنا عیش و عشرت نہیں قربان ہوتا، سگریٹ پینے والا ایک سگریٹ اللہ تعالیٰ نے بھی قربان نہیں کر سکتا ہے، ایک گٹکا کھانے والا گٹکا نہیں قربان کر سکتا ہے، بے نمازی فجر کے وقت اپنی نیند نہیں قربان کر پا رہا، جماعتی سیٹ اپ میں لوگ اپنے مشورے قربان کرنے، اپنی رائے ترک کرنے کو تیار نہیں ہوتے،
नारा अलबत्ता हमसे कोई लगवा ले, हम नारा लगाने और दावा करने में सबसे आगे, बोर्ड लेकर के खड़े हुए आई लव मोहम्मद। हाँ भाई, मोहब्बत दावे नहीं मांगती, मोहब्बत दावा करने वाली चीज नहीं है, मोहब्बत सबूत देने वाली चीज है। जो मोहब्बत करता है उसको दावे करने और नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका किरदार खुद उसकी दलील होता है कि वो रसूलुल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने किरदार से सबूत पेश करो कि तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो। जिसका किरदार मोहब्बत करने वाला है और होता है, उसको जबान से बताना नहीं पड़ता कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं। हाँ, नबी की सुन्नत पर एक दाढ़ी नहीं रखी जाती नबी की सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि आपको लगता है कि दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी खूबसूरती कुर्बान करना पड़ेगा, और बात करते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत की। रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का मेयार सहाबा है। कैसी मोहब्बत करनी है, सहाबा को देखो, जब दीन को जरूरत पड़ी जान माल इज्जत आबरू सब कुर्बान करने को तैयार। हज़रत आमिर इब्न जमूह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, लंगड़े हैं और शदीद लंगड़ापन है। रिवायतों में आता है कि शदीद तरह के लंगड़े थे, चल नहीं पाते थे बगैर सहारे। एक जिहाद का मौका था, चार नौजवान लड़के, बल्कि बात रिवायतों में तो मैंने देखा कि 9 लड़के, 4 नौजवान लड़के जिहाद को तैयार हैं। जिद कर ली अपने बेटों से कि मैं भी साथ चलूंगा जिहाद। बेटों ने कहा अब्बा, हम 4 गबरू तंदुरुस्त तवाना नौजवान है ना जिहाद करने के लिए आपकी तरफ से, हमारा अमल आपके लिए भी सदका है, आप माजूर हैं। माजूरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक्सेप्शन दिया है, माजूरों पर जिहाद फर्ज नहीं है। लैसा अलल अमा हरज वला अलल अअरजी हरज। अंधे और लंगड़े इंसान को अगर वो शरीक ना हो जिहाद में तो अल्लाह ताला क्या कोई पकड़ नहीं है। कहा नहीं, मैं जाऊंगा, तुम अपना जिहाद लड़ो, मैं अपना जिहाद लड़ूंगा। जिद कर ली लड़कों से, लड़के नहीं माने तो गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर के कि अल्लाह के रसूल पे जिहाद करना चाहता हूं, मेरे बेटे तैयार नहीं, इजाजत नहीं दे रहे मुझको। अल्लाह के रसूल ने भी समझाया कि तुम माजूर हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा उज्र रखा है, तुम आपको जरूरत है जिहाद करने की। कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूं मैं अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ने फिर बेटों से कहा कि भाई जब इतनी जिद कर रहे हैं तो जाने दो, हो सकता है अल्लाह ने इनकी किस्मत में शहादत की मोहर की हो। गए लंगड़ा इंसान, लंगड़ेपन के साथ जिहाद में शिरकत की, जंग लड़ी और शहादत का मर्तबा मिला। बाज़ रिवायतें मैंने देखी, मैं तहकीक नहीं कर सका कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने अम्र इब्न जुमूह को देखा कि वो अपने लंगड़ेपन के साथ जन्नत में दाखिल हो गए। बल्कि एक रिवायत में कि अल्लाह के रसूल ने देखा कि अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल होने के बाद उनका पैर सही कर दिया और अपने दोनों पैरों पे चल गए। लंगड़े सहाबी माजूर हैं और जंग लड़ने के लिए हाजिर हो गए। हमारे पैर सही साली में, हमको जंग नहीं लड़ने जाना है, नमाज पढ़ने आना है, हम अपने सही सालिम पैर के साथ मस्जिद तक नहीं आ पाते। अल्लाह ताला ने पैर सही सालिम दिए हैं और फजर के वक्त नींद नहीं कुर्बान हो सकती हमसे। सहाबा किराम जान कुर्बान करते थे, हमसे नींद नहीं कुर्बान हो रही है। सहाबा तो शर्फ समझते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में जान देना, दीन की खिदमत में जान देना। आपको कितनी हदीसें मिलेंगी, जंग में जाने से पहले आपके रसूलुल्लाह से दरखास्त करते थे कि अल्लाह के रसूल इस मर्तबा दुआ करें अल्लाह ताला से कि शहादत की मौत नसीब हो जाए। शर्फ समझते हैं। हाँ, हिजरत का मौका है, हिजरत का मौका है। हजरत अबू बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं सफर हिजरत में। अल्लाह के रसूल नोटिस करते हैं कि हजरत अबू बकर सफर में साथ में नहीं चल रहे,
کبھی آگے بڑھ جا رہے ہیں اپنی اپنی لے کر کے، کبھی پیچھے ہو جا رہے ہیں، کبھی دائیں چلے جا رہے ہیں، کبھی بائیں چلے جا رہے ہیں، ساتھ میں نہیں چل رہے اللہ کے رسول کے۔ تو اللہ کے رسول نے جب نوٹس کیا تو حضرت ابوبکر سے کہا ابوبکر ساتھ میں چلو، دیکھ رہا ہوں کہ تم ساتھ نہیں چل رہے، کبھی آگے بڑھ جا رہے ہو، کبھی پیچھے چلے جا رہے ہو، کبھی دائیں چلے جا رہے ہو، کبھی بائیں چلے جا رہے ہو۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول، ہم مکہ سے اس حالت میں نکلے ہیں کہ مکہ والوں کو ہمارے نکلنے کی خبر ہو چکی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے سر پہ 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ پورے مکہ والے بلکہ مکہ کے ارد گرد کے قبائل اللہ کے نبی کے خون کے پیاسے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے نبی، دشمن ہمارے فراق میں نکل چکا ہے، ہماری طاق میں لگا ہے، ہماری تلاش میں ہے۔ اللہ کے رسول، جب مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی دشمن ہاتھ لگائے بیٹھا ہوا ہے اور آگے کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، تو میں اپنی اونٹنی لے کر کے آگے کی طرف چلے جاتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ ہو تو آنے والا تیر پہلے میرے جگر کو چھلنی کرے، آپ کی ذات اس سے محفوظ ہے۔ جب خوف ہوتا ہے کہ حملہ پیچھے سے ہو سکتا ہے تو پیچھے کی طرف چلے جاتا ہوں، جب ڈر ہوتا ہے کہ حملہ دائیں طرف سے ہو سکتا ہے تو دائیں طرف آپ کی حفاظت کے لیے موجود رہتا ہوں، اور جب ڈر ہوتا ہے کہ حملہ بائیں طرف سے ہوتا ہے تو بائیں طرف کہ جان جائے تو میری جان جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے، مشکل ترین حالات میں غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج اور اللہ کے رسول کے درمیان میں مشرکین کا ایک دستہ حائل ہو گیا۔ خالد ابن ولید نے حملہ کیا ہے، فوج پیچھے رہ گئی ہے، اور مشرکین اللہ کے نبی کے بالکل قریب آ چکے ہیں، یہاں تک کہ مشکل سے 8-9 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس صرف موجود ہیں، اور دوسری طرف ایک مشرکین کا پورا دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہے۔ سب کا ٹارگٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 انصاری صحابہ ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ ایک بیچاری خاتون حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت کعب جن کا نام ہے، وہ دیکھتی ہے، وہ تو آئی تھی مرہم پٹی کے لیے، کوئی جنگ میں شرکت کے لیے نہیں آئی تھی، مرہم پٹی کے لیے آئی تھی، اور انہوں نے ماحول دیکھا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے، وہ بیچاری ان کے پاس لاٹھی تھی، لاٹھی مار مار کر کے بھگا رہی، لاٹھی کمان جو ہاتھ میں آیا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کا ہاتھ بھی کٹ گیا اس کی، اللہ کے رسول کی حفاظت میں۔ طلحہ بن عبید اللہ وہاں موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا ہے، اور مردانہ وار لڑی جا رہے ہیں، تیر و تلوار جو ہاتھ میں آ رہی ہے اللہ کے نبی کا دفاع کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی تجسس ہوتا ہے اس درمیان میں کہ ذرا میں دیکھوں جنگ کے حالات کیسے ہیں، جنگ کے میدان کا منظر کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی جب جائزہ لینے کے لیے حضرت طلحہ کی کندھے سے سر اٹھاتے تو حضرت طلحہ سر واپس نیچے دبا دیتے، کہتے اللہ کے نبی اپنا سر نیچے کر لے، نحری دون نحریک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے سینے سے پہلے میرا سینہ ہے، جب تک یہ سینہ تیروں سے چھلنی نہ ہو جائے ایک تیر آپ تک نہیں پہنچے۔ یہ اپنی جان قربان کرنا ان کے لیے شرف تھا، ان کی نظر میں اپنی جان کی اللہ کے رسول کی حفاظت میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ آدمی سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا دے سکتا ہے کہ اپنی جان ہی دے دے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو جب مکہ کے مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے قتل کرنے کے لیے لے کر کے گئے، بھرے میدان میں جلاد تلوار لیے کھڑا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے اسلام چھوڑ دو، نہیں اسلام تو نہیں چھوڑنے کا میں۔ تو ایک مشرک نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا تم کو یہ بات پسند ہے کہ آج
تمہاری جگہ محمد یہاں پر ہوتے اور ان کو ذبح کیا جا رہا ہوتا اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ حضرت خبیب نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول میری جگہ ہوتے اور میں اپنے گھر پہ آرام سے بیٹھا ہوتا؟ میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے پیر میں کانٹا چبھا ہوتا اور اس کے بدلے میں آرام سے گھر پہ بیٹھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سے کانٹا چبھتا بچانے کے لیے مجھے اپنی جان قربان کرنی پڑے تو میں اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے شرط سمجھتا ہوں۔ انس ابن نضر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت انس ابن مالک کے چاچا ہیں۔ بدر کے موقع پہ ان کو مہلت نہیں مل سکی جنگ میں شرکت کی۔ بدر کی جو جنگ تھی وہ اچانک ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تیاری نہیں کی تھی۔ اچانک اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا کہ جن کی سواریاں تیار ہو ساتھ میں نکلیں۔ اللہ کے نبی نے تیاری کا موقع نہیں دیا تھا تو فوراً جو اللہ کے نبی کے ساتھ نکل سکے، جتنے لوگ تیار تھے، ضرورت بہت زیادہ لوگوں کی نہیں تھی، اندازہ یہ تھا کہ ایک 40 جو ہے لوگوں کا ایک دستہ ہے جو شام سے آ رہا ہے اور ان سے جنگ کرنی، تو 300 لوگ کافی تھے، اللہ کے رسول سارے صحابہ کو نہیں گئے تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ 1000 کی فوج سے مقابلہ کرنا تھا۔ تو انس بن نضر کو موقع نہیں مل سکا بدر میں۔ جن صحابہ کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا ان کو بڑا افسوس تھا کہ ایک گولڈن چانس تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے کا اور وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی جان نشاور کرنے کے لیے ایک موقع ملا تھا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو بڑا جوش تھا ان صحابہ کے رد میں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، جب بہت کے موقع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اندر رہ کر کے جنگ لڑتے ہیں مدینہ کے، تو دوسرے صحابہ نے کہا نہیں، ہم تو میدان میں جنگ کرتے ہیں۔ شوق تھا اللہ کے راستے میں جان دینا، وہ اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے ہیں۔ تو حضرت انس بن نضر اللہ کے رسول سے کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول بدر میں تو میں چوک گیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ آپ میری طرف سے بہت خیر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا، شجاعت و بہادری کے وہ جوہر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ۔ اور پھر وہ موقع آیا، غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، فوجیوں کے ساتھ جنگ شروع ہوئی، صحابہ کرام نے اپنی بہادری کے وہ کمال دکھائے کہ دشمن کی فوج بھاگنے بھی مجبور ہو گئی، صحابہ صفیں چیرتے ہوئے آخری حد تک کے پہنچ گئے دشمنوں کے، لیکن پھر وہ اچانک جنگ کا پاسا پلٹا، خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پس گئے۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی، جو جبل رمات پہ تیر انداز تعینات تھے، اور جنگ کا پاسا بالکل پلٹ گیا، ہاتھ میں ملی ہوئی فتح چھین گئی، اور اسی درمیان میں کیا ہوا، اللہ کے نبی کی شہادت کی افواہ ہو گئی، مشہور ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول پیچھے رہ گئے تھے، بیچ میں مشرکین کا ایک دستہ آ گیا تھا۔ جب یہ خبر پھیل گئی کہ اللہ کے رسول وفات پا گئے تو صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہمت ہار گئے، بڑی تعداد میں صحابہ ایسے تھے جو مایوس ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ بہت بڑا صدمہ تھا صحابہ، بعض صحابہ تو ہمت ہار گئے، مدینہ کی طرف چلے گئے، بعض صحابہ جنگ کے میدان میں تھے لیکن اپنے ہتھیار، اب کس کے لیے جنگ لڑیں، جب رسول اللہ ہی باقی نہیں بچے تو اب تلوار چلا کر کے فائدہ کیا۔ حضرت انس بن نضر نے جب ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی تلوار ڈال کر کے بیٹھ گئے تو حضرت انس بن نضر نے کہا تم ڈھیلے کیوں پڑ گئے، خاموش کیوں ہو گئے، ہتھیار کیوں ڈال دیے، کیا ہو گیا؟ تو ان صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وفات پا گئے، اب کس کے لیے جنگ لڑے، اب جہاد کا کیا فائدہ، اب تلوار اٹھا کے کیا فائدہ۔ تو حضرت انس بن نضر نے کہا اللہ کے رسول وفات پا گئے تو ہم خاموش کیوں بیٹھے، قوموا فموتوا علی ما مات علیہ، کھڑے ہو جاؤ، اور رسول اللہ نے جس دین کے لیے قربانی دی ہے تم بھی اپنی جان اس دین کے لیے قربان کرو۔ اور اٹھائی تلوار اور گھس گئے دشمنوں کی صفوں میں چیرتے ہوئے، اور کئی لوگوں کو قتل کرنے کے بعد شہادت پا گئے۔ اتنے زخم ان کے جسم پر لگے تھے، حتیٰ کہ مشرکین نے ان کا چہرہ مسلا کر دیا تھا، آنکھ نکال لی تھی، ناک کاٹ لی تھی، چہرے کو زخمی کر دیا تھا،
اتنے زخم لگے تھے جسم پہ کہ جب ان کی لاش ملی ہے جنگ کے بعد تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ کون سا بندہ ہے جس کی لاش ہے. سارے لوگوں نے دیکھا کوئی نہیں پہچان پایا، یہاں تک کہ ان کی بہن ربیع بن نصر، انہوں نے انگلی کی پور دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے بھائی. انگلی دیکھ کر کے بہت چاہتے تھے اپنی بہن کو، بڑی محبت کرتے تھے اپنی بہن سے. بہت حضرت انس بن نصر بہت بڑے، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا رہے نا اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. وہ صحابی انس بن نصر انگلی کی پور دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرے. جب جان کی قربانی تھی، جب جان کی قربانی تھی، عیش و عشرت کی قربانی دین نے مانگی، اپنا عیش و عشرت قربان کر دیا. ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم دینا دین کے علم کے لیے، دین سیکھنے کے لیے مشکل ہے. لوگ جمعہ کے خطبے میں گھڑی دیکھ کر کے آتے ہیں، کہیں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے خطیب کو سننا نہ ہو. آپ صحابہ کو دیکھیں جن کو جان قربان کرنی تھی قربان کی، جنہوں نے جو نہیں قربان کر پائے وہ انتظار میں رہے. انس ابن نضر کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. ایمان والوں میں ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا تھا پورا کر کے دکھایا، سچ کر کے دکھایا اس عہد کو. وعدے کر لینا آسان ہے، اپنے کردار سے اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کرنا بہت مشکل کام ہے. دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، ہم اللہ سے محبت کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، پر اپنے کردار سے اس دعوے کو سچ کر دکھانا یہ بہت مشکل تھا. صحابہ وہ لوگ تھے صدقوا، انہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اللہ سے لیا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کچھ تو وہ ہیں جن کی باری آئی اور انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دی، جو نہیں قربان کر سکے ینتظر، انتظار میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں. خالد ابن ولید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، دین کے سپاہی، اللہ تعالیٰ کا شیر، وفات اس حالت میں ہوئی ہے کہ بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ وفات پا گئے. نہیں شہادت اللہ تعالیٰ کی قسمت میں لکھی. مرض الموت میں وفات سے پہلے رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ما عضو من اعضائی الا وفیہ طعن او جرح، کہ میرا جسم کھول کر کے دیکھ لو، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جس پہ زخم نہ ہو. پورا جسم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی وجہ سے زخموں کے نشان سے بھرا ہوا ہے. اور ہائے میرے افسوس، میری بدقسمتی کہ میری موت ایک مرض کی وجہ سے جس طرح مرگ پہ ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں شہادت کی موت میرے لیے نہیں لکھی تھی، اس پر افسوس کر. بعض علماء نے کہا نا کہ کیونکہ وہ سیف اللہ تھے، اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ اللہ کی تلوار کو توڑ. جن کو جان قربان کرنے کا موقع ملا انہوں نے جان قربان کر، جن کے پاس جان قربان کرنے کا موقع نہیں مل سکا ان کے پاس جو تھا وہ قربان کیا. مال والوں نے مال قربان کیا. جن کے پاس مال تھا، صحابہ کرام مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے تھے، رسول اللہ کا مال سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. ابو بکر کے مال نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچایا. یہ مال صحابہ رسول اللہ کا مشن آگے بڑھانے کے لیے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان ہے سب کا احسان میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر، ان کا احسان اللہ چکائے. آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، کوئی جسمانی اعتبار سے کوئی طاقتور شخصیت نہیں تھی، کمزور تھے. جیسے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت خالد ابن ولید، یہ سب جو ہے نا وہ بہت طاقتور اور جو ہے وہ
ایک बॉडी बिल्डर किस्म के साहब, ताकत और कुव्वत में बहुत नुमायां इनकी शख्सियत थी। तो इन्होंने जंग के मैदान में अपनी ताकत और अपनी बहादुरी की शक्ल दिखाई। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निस्बतन कमजोर थे, दुबले पतले इंसान थे, उम्र भी ज्यादा थी उनकी, हजरत उस्मान हजरत उमर से भी ज्यादा उम्र दराज थे। तो उनको आपको हजरत उस्मान की खिदमत जंग के मैदान में वो शुजाअत और बहादुरी वाली बहुत ज्यादा नहीं मिली, कमजोर इंसान थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माल से नवाजा। उस्मान गनी बहुत पैसे वाले लोगों में से थे, उनको अपने वालिद की तरफ से भी बहुत विरासत मिली थी और बहुत बिजनेस माइंडेड थे। अल्लाह ताला ने बिजनेस माइंड दिया था और बहुत प्यारी शख्सियत थी हजरत उस्मान गनी। वो ऐसी शख्सियत है ना, यानी जो इंसान देखे वो उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, ऐसे थे हजरत उस्मान गनी। हत्ता कि कुरैश के लोग इतनी मोहब्बत करते थे हजरत उस्मान से कि जो औरतें अपने बच्चों को लोरी सुना करके सुलाती थी ना, तो अपने बच्चों से कहा करती थी कि नुम वउहिब्बुका लिर्रहमानी कहुब्ब कुरैशी लिउस्मान, कि मैं सो जाओ और मैं तुमसे वैसी मोहब्बत करती हूँ जैसे कुरैश वाले उस्मान से मोहब्बत करते। इतनी महबूब शख्सियत। अल्लाह ताला ने उनको मालो दौलत से नवाजा था। इसलिए आप देखेंगे तो अल्लाह के रसूल जो मिशन लेकर के आए ना, कोई भी मिशन पूरा करने के लिए जरूरी है कि हर आदमी के पास जो सलाहियत है वो अपनी सलाहियत से अल्लाह ताला के दीन की खिदमत करे। जिनके पास अल्लाह ताला ने ताकत दी है वो ताकत से अल्लाह के रसूल के मिशन को आगे बढ़ाए, जिनके पास अल्लाह ने माल दिया है वो माल से अल्लाह के रसूल के मिशन को आगे बढ़ाए। हाँ, मदीना आए, मुसलमानों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, एक कुआं है बीरे रूमा, और उससे पानी लेने जाते मुसलमान को यहूदी जो उसका मालिक है वो एक बकेट के बदले में पूरा एक मुट्ठी जौ मांग रहे हैं, और वैसे खाने की किल्लत है तो ये बहुत महंगा पड़ रहा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जाती पैसे थे 35,000 दिरहम में वो कुआं खरीदा और उसको मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। 35,000 दिरहम समझते हैं आप, चांदी के कॉइन्स 35,000 बहुत बड़ी कीमत है। आज के हिसाब से अंदाजा लगाए तो करोड़ों की कीमत निकलेगी। पानी है हमारे, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं ना, हमारे लिए पानी कोई महंगी चीज नहीं है, पर रेगिस्तान और सहरा में रहने वालों के लिए कुआं बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए आप देखें कुरान मजीद में बार बार अल्लाह ताला अनहार का जिक्र करता है, नहरों का, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव चीज है सहरा में रहने वालों के लिए पानी। 35,000 दिरहम में कुआं खरीद करके वक्फ कर दिया मुसलमानों के लिए। कहा 2 डोल डालो इसके अंदर, 1 डोल अकेले उनका था और 1 डोल तमाम मुसलमानों का था। जो मुसलमान पानी पीना चाहे निकाल के पी ले, कोई उसको उस पर पैसा नहीं। तबूक का मौका है, बहुत बड़ी जंग थी तबूक। तबूक की जंग सारी जंगों में सबसे मुख्तलिफ जंग थी, क्योंकि तबूक की जो जंग है ना वो किसी अरब के कबीले से नहीं हुई थी। भाई अल्लाह के नबी ने जो जंगें लड़ी ना, बदर, उहद, हुनैन, फतह मक्का, खैबर, ये जो सारी जंगें थी ये क्या थी? अरब की किसी कबीले से जंग थी। तबूक की जंग उस जमाने के जो सबसे सुपर पावर सल्तनत थी, द बेजेंटाइन एम्पायर, रोमन एम्पायर, उनसे जंग लड़नी थी। उस जमाने की सबसे ताकतवर फौज से लड़नी थी, ऐसी फौज जिसने अभी जल्दी ईरान को शिकस्त दी थी, रूमियों ने, उन रूमियों से जंग लड़नी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी भरपूर तैयारी की। और जंग के लिए सबसे शदीद जरूरत होती है फाइनेंस की, माल की। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से कहा पैसा खर्च करो। हजरत उमर ने कहा यह बेहतरीन मौका है हजरत अबू बकर को पीछे छोड़ने का। माल लाए, अल्लाह के रसूल की खिदमत में दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आओ? कहा मिथल दो, जितना आपके पास लाया हो उतना ही अपने घर वालों के लिए छोड़। हजरत अबू बकर आए, जो दौलत थी अल्लाह के नबी की खिदमत में दे दी। रसूलुल्लाह ने कहा और घर वालों के लिए क्या है? तो कहा घर वालों के लिए अल्लाह से सारी जो जायदाद थी। और ये एक मर्तबा नहीं हुआ, कई मर्तबा हजरत अबू बकर ने जितना था सब अल्लाह के रसूल को दे दिया। हिजरत के मौके पे जब अल्लाह के रसूल के साथ निकले हैं हजरत अबू बकर, तो अबू कहाफा पीछे से आए हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के पास, नाबीना हो चुके थे हजरत अबू बकर के वालिद। और हजरत अस्मा से पूछा, हजरत अस्मा जो हजरत अबू बकर की बेटी है, कहा अबू बकर सब लेकर के चला गया, तुम्हारे लिए भी कुछ छोड़ के गया? नाबीना से दिखाई नहीं देता था,
पर गुस्सा थे हजरत अबू बकर पे, क्या तुम्हारे लिए कुछ छोड़ के गया या सब लेके चला गया? तो हजरत अस्मा ने एक मटकी में कंकर भर के ले जाकर के अपने दादा के सामने बजाया, कहा ये छोड़ करके गए। हाँ, दादा नाबीना थे, उनको लगा कि ये लगता है इसमें दिरहम और दीनार है जिसकी खनक की आवाज आ रही है। हकीकत ये थी कि वही छोड़ करके गए, कुछ घर वालों के लिए कुछ नहीं बचाया, जितना था सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दे। उसी तबूक के मौके पे हजरत उस्मान ने 980 ऊंट उनके तैयार थे, कहीं किसी तिजारती काफिले में जाने के लिए, सामान समेत अल्लाह के रसूल को दे दिए। 80 घोड़े अल्लाह के रसूल को दे दिए। 1000 दीनार की थैली लाके रसूलुल्लाह की खदमत में डाली। दीनार समझते हैं, दिरहम कहते होते हैं चांदी के कॉइन्स, दीनार सोने के कॉइन्स होते हैं। 1000 सोने के कॉइन्स दे दिए अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल उस माल को पलटते जाते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से रोशन था। अल्लाह के रसूल फरमाते, मा दर्रा उस्मान मा अमिला बाद, आज के बाद अगर उस्मान कोई अमल ना करे उनको नुकसान नहीं पहुंचने वाला। इतनी बड़ी नेकी उन्होंने कर दी कि यही जन्नत में ले जाने की बात। हमसे 10 रुपया जेब से नहीं निकलता दीन की खिदमत के नाम पे। हाँ, हमारे लिए 10 रुपया खर्च करना भारी है। मस्जिद में चंदा होता है, इंसान 100 रुपया देना जाता है तो 100 रुपये की कीमत उसके समझ में आती है। अपना घर हम सजा करके रखते हैं और अपनी दीन के लिए पैसा खर्च करना हमारी नफ्सों पे भारी है। इल्ला मन रही भारत में है बहुत सारे माशाअल्लाह ऐसे भी लोग हैं जो खर्च करते हैं, बगैर खर्च के तो काम चल नहीं रहा, लेकिन बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके लिए दीन के लिए खर्च करना जिन पर भारी है। उस्मान गनी आखिरी वक्त में मदीना में नमाज पढ़ने के लिए जगह तंग हो गई, तो एक पूरा खित्ता इलाका, पूरी जमीन बहुत बड़ी वो खरीद करके रसूलुल्लाह के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल ये जमीन मस्जिद नबवी के लिए मैं वक्फ कर रहा हूँ, आप तौसी करें। बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी नबी की कब्र और मिंबर के दरमियान की जो जगह है ना रौज़ा, जिसको जन्नत की क्यारियों में से क्यारी कहा गया है, उसका बेशतर हिस्सा हजरत उस्मान का वक्फ किया हुआ है। आप सोचें उनके सवाब का अंदाजा लगाएं, कितने लोग उस रौज़ा में नमाज पढ़ते हैं, वो हजरत उस्मान का वक्फ है। तो जब माल कुर्बान करना था माल कुर्बान किया, जहां ऐशो इशरत कुर्बान करने की बारी थी कुर्बान कर दी। हमारे लिए अपनी लाइफ स्टाइल, अपना जो स्टैंडर्ड है लिविंग का, वो बहुत अहम है। हम दीन के लिए कभी भी उसके साथ समझौता नहीं करते। साहबा एक मर्तबा हजरत मुसाइब इब्न उमैर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा फटी हुई चादर में लिपटे हुए, तो अल्लाह के रसूल रो पड़े मुसाइब इब्न उमैर को देख करके, कहा ये बंदा पूरे मक्का के सबसे ज्यादा खुशहाल लोगों में से था, सबसे ज्यादा ऐशो इशरत और नाजो नेमत में पलने वाला नौजवान है मुसाइब इब्न उमैर। मुसाइब इब्न उमैर की वालिद बहुत पैसे वाले थे, वो इतना नफीस अतर लगाते थे कि अगर मक्का की गलियों से गुजरते थे तो लोग पहचान जाते थे कि मुसाइब इब्न उमैर यहां से गुजरे। बड़ी सी चादर लपेट करके चलते थे, उनकी चादर जमीन पर घिसकती थी। पुराने जमाने में इंसानों को पहनने के लिए अच्छे से कपड़े मैसर नहीं आते थे, तो जो पैसे वाले लोग थे ना, उनका शो ऑफ क्या था उस जमाने में कि भाई मैं तो इतना पैसे वाला हूं कि मैं चादर पहन भी लेता हूं और पीछे से वो घिसकती भी रहती है। जैसे आज के जमाने का शो ऑफ आईफोन 17 है ना, तो उस जमाने में आईफोन तो नहीं था, तो उस जमाने में शो ऑफ करने के लोग क्या करते थे, चादर जमीन पे घिसट के चलते थे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया मंजा रसूबहु सैदा, जो अपनी चादर घसीट करके चलेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको नज़र रहमत से देखेगा। ऐसे पैसे वाले, ऐसे इशरत में कोई नेमतों में कमी नहीं थी। ईमान कबूल किया, माँ बाप नाराज हो गए, घर से निकाल दिया, सारी नेमतें छीन गई, उनके पास न रहने के लिए घर बचा, न पहनने के लिए कपड़े बचे। सारा ऐशो इशरत, सारी जिंदगी की नेमतें खुशियां
اس دین کے لیے قربان. گھر ہی نہیں بچا کہ رہے کہاں, سر چھپانے کی جگہ نہیں بچی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مصعب ابن عمیر کو مدینہ بھیجا. مہاجرین میں سب سے پہلے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے کون ہیں؟ مصعب ابن عمیر. انہی کے ہاتھ پر بیشتر انصار کے جو صحابہ ہیں نا, انہوں نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر. یہ وہ صحابہ تھے نا, مصعب ابن عمیر, حضرت خدیجہ جو احد کے بدر میں وفات پانے والی, یہ بیچارے وہ لوگ تھے جنہوں نے صرف اسٹرگل کا دور دیکھا, انہوں نے کامیابی کا دور نہیں دیکھا. بعد میں تو ماشاءاللہ صحابہ کرام کے پاس بہت دنیا آئی, مال و دولت آئی, فتح ملی, کامرانی ملی. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسٹرگل کے دور میں ہی اپنی جان دے دی. غزوہ احد میں وفات پائی ہے مصعب ابن عمیر نے, جو پہننے والی چادر تھی وہی کفن بنا دیا گیا, اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا, اور پیر ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. سوچیں نا, پہننے کے لیے کفن تک نہیں نصیب ہوا. دنیا ایسا نہیں کہ دنیا ان کے سامنے نہیں تھی, سارے عیش و عشرت سب کچھ تھا, اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اللہ کے رسول نے کہا ان کا چہرہ ڈال دو اور پیر پر اس کی ناز ڈال دو. ایسے لوگ تھے. آپ صرف اصحاب صفہ کا تذکرہ پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 80 سے زائد اصحاب صفہ کو دیکھا. اصحاب صفہ جانتے ہیں نا, وہ نوجوان, اس میں سے بیشتر لوگ نوجوان تھے, وہ نوجوان جنہوں نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا. ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا, تو مسجد نبوی میں ہی ایک چبوترا ہوتا ہے نا, بھٹا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, ایک چبوترا بنا دیا تھا, وہیں پر بیچارے رہتے تھے. اور یہ کوئی مدرسہ نہیں تھا, خاص طور پہ جو ہمارے طلبہ ہیں مدرسے کی وہ سنیں, ہاں, یہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا کہ جہاں 3 ٹائم کھانا بن رہا ہے, ناشتہ بھی مل گیا, 2 ٹائم کھانا بھی مل گیا, خالی اپنی پڑھائی کرنی. ان کے کھانے پینے کا باقاعدہ کوئی نظم نہیں تھا. بس یہ کہ جس صحابی کے پاس جو ہوتا کھجور کے خوشے ووشے وہ لے جا کر کے مسجد نبوی میں لٹکا دیتے ان اصحاب صفہ کے لیے, اور وہی وہ بیچارے آپس میں مل بانٹ کے کھا لیتے. ملتا تو کھا لیتے, نہیں ملتا تو بھوکے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ میں نے 80 سے زائد اصحاب صفہ کو دیکھا, ان میں سے کسی کے پاس 2 چادریں نہیں تھی اپنا جسم چھپانے کے لیے. پہلے زمانے میں کرتا پیجامہ تو پیسے والے پہنتے تھے, کرتا پیجامہ تو امیروں کا, لنگی اور کرتا یہ امیروں کا لباس تھا. غریب جو تھے, مڈل کلاس لوگ, وہ کیا کرتے تھے, وہ نیچے ایک چادر باندھ لیتے تھے اور اوپر سے ایک چادر لپیٹ لیتے تھے جسم چھپانے کے لیے. یہ اصحاب صفہ اتنے غریب تھے کہ ان میں سے کسی کے پاس 2 چادریں نہیں, ایک ہی چادر تھی, وہ نیچے سے بھی لپیٹتے اور جتنا بچتا اس کو اوپر سے جسم چھپاتے. حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ان میں سے ہر آدمی ڈرا رہتا تھا کہ یہ کہیں میری شرمگاہ نہ کھل جائے, کپڑا اتنا چھوٹا ہو, پہننے جسم چھپانے کے لیے کپڑا تک میسر نہیں تھا. کیوں؟ کیا یہ نوجوان یہ بھی تو دنیا کما سکتے تھے, طاقتور تھے, تندرست تھے, توانا تھے, ان کے لیے اپارچونیٹیز تھی بہت ساری, بازار جاتے تجارت کر سکتے تھے, کاروبار کر سکتے تھے, دنیا ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی, لیکن انہوں نے دین کے علم کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دیا. بغیر دنیا کو قربان کیے ہوئے دین کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. ترک کر دیا انہوں نے, تیاگ دیا اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے. کرتے کیا تھے یہ دن رات لگے رہتے تھے رسول اللہ کے پیچھے, اللہ کے رسول کے فرامین کو لکھنا, حدیثوں کو نوٹ کرنا, اللہ کے نبی کی باتوں کو یاد کرنا, ذہن میں محفوظ کرنا, یہی ان کا کام. یہ صبح شام اپنے اسی وظیفے میں مصروف رہتے تھے, کچھ نہیں کرتے تھے. اور ایک حدیث آتی ہے نا کہ ایک صحابی جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے, ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بھائی ہے, وہ آپ کے ساتھ تعلیم میں لگا ہوا ہے, اصحاب صفہ میں دن رات علم حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے, اور میں اکیلے کما کر کے اس کا بھی خرچہ سنبھال رہا ہوں, اپنا بھی خرچہ سنبھال رہا ہوں, تو آپ ذرا سا میرے بھائی کو کہیں کہ میرے ساتھ تھوڑا بہت کاروبار بھی کریں, پیسہ بھی کمائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بی,
یہ جو تم کو رزق مل رہا ہے نا، یہ رزق شاید تمہارے بھائی کی برکت سے مل رہا ہے، تو شاید یہ جو تم مال کما رہے ہو نا، یہ مال تم کو اس لیے مل رہا ہے کیونکہ تم مال کما کر کے اپنے بھائی پہ خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ مال کی برکت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ طالب علموں پہ خرچ کرنا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ مال میں برکت ہو، مال خرچ کرنے کی سب سے بہترین جگہوں میں سے جگہ کیا ہے؟ طلبہ پہ مال خرچ کرنا۔ کہا اللہ کے نبی نے شاید اسی طالب علم کی وجہ سے تم کو رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ اہل علم پر، علماء پر، طلبہ پر خرچ کرنا مال میں برکت کا سبب ہے۔ یہ بیچارے، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ خاندانی غریب تھے، یہ کما سکتے تھے دنیا، پر علم کے شوق نے ان کو دنیا سے بیزار کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں فرماتے، کہتے ہیں کہ میں 2-3 دن بعد مرتبہ ہوتا کہ کھانے کے لیے ایک نوالا نصیب نہیں ہوتا، میں بھوک کے مارے زمین پر تڑپنے لگتا، تو لوگوں کو لگتا کہ ابو ہریرہ کو مرگی آتی ہے، حالانکہ وہ مرگی نہیں ہوتی تھی، وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مرگی آتی تھی۔ فرماتے ایک مرتبہ کئی دنوں سے میں نے کھایا نہیں تھا اور بھوک لگی، تو ایک آیت لے کر کے حضرت ابوبکر کے پاس پہنچا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آیت کو سمجھنا میرا مقصد نہیں تھا، آیت کا معنی تو مجھے پتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ جب میں جا کر کے حضرت ابوبکر سے آیت کا معنی پوچھوں گا تو شاید وہ میری حالت دیکھ کر کے، میرا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کے، میرے سوکھے ہونٹ دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ میں نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تو آیت کا معنی تو مجھے پتا تھا، لیکن پہنچ گیا حضرت ابوبکر کے پاس کہ وہ میری حالت دیکھیں کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ تو میں نے آیت کا معنی پوچھا، حضرت ابوبکر نے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا میں کیوں آیا، مانگ نہیں سکتے تھے، لیکن ہاں قرآن مجید نے کہا نا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ زکوٰۃ کا مال ان فقیروں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، اور کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے تو یہ زمین پہ پھیل کے کاروبار نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جو جاہل ہے، نادان ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ یہ بندے اگر مانگ نہیں رہے تو ان کی بھی ضرورت ہے، یہ تعفف کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دوسرے ان کی ضرورت سمجھ نہیں پاتے۔ لا يسألون الناس الحافا، یہ لپٹ کر کے کسی کے پیچھے پڑ کر کے نہیں مانگتے، تو یہ عزت نفس کا شعور بھی تھا جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا تھا۔ وہ سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے زبان سے تو نہیں بول سکتے تھے، تو بہانہ کیا کہ آیت کا معنی پوچھنے جاتا ہوں تو شاید میری حالت دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ میں کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ تو آیت کا معنی پوچھا تو حضرت ابوبکر نے آیت کا معنی بتا دیا، لیکن سمجھ نہیں پائے۔ پھر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ شاید وہ میری حالت دیکھ کر کے سمجھ جائے کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر سے بھی آیت کا معنی پوچھا، انہوں نے بھی آیت کا معنی بتا دیا، حالت نہیں سمجھ پائے۔ پھر گئے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ کا آنے کا مقصد سمجھ گئے، پر اللہ کے رسول کی کیا دے دیتے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مہینوں تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ما شبع آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبز بر، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول کے گھر میں گیہوں کا آٹا اتنا میسر ہو جائے کہ گھر والے پیٹ بھر کے کھائیں۔ جو کے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، گیہوں اس زمانے کی لگژری ڈش تھی، گیہوں کی روٹی لگژری ڈش تھی، تو کہہ رہی کبھی گیہوں اتنا نہیں تھا کہ پیٹ بھر کے کھا لیں اس کی روٹی۔ تو اللہ کے نبی نے گھر والوں سے، ازواج مطہرات سے پوچھوایا کہ کسی کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے تو ایک بیوی نے کہا اللہ کے رسول، ایک انصاری صحابی نے ایک پیالہ دودھ بھجوایا ہے بس ہو۔ یہ اللہ کے رسول کی کل کائنات تھی، کائنات کا عظیم ترین آدمی، اس کے گھر میں سوائے ایک پیالہ دودھ کے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں تھا۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آتا نہیں تھا، آتا تھا، اللہ کے رسول ایک دن میں 2 دن میں بٹوا دیتے۔ جو اللہ کے رسول کی میں سے پہلے بتا چکا ہوں نا کہ اللہ کے رسول کی جو فاقہ کشی ہے وہ فقر اللہ کے رسول کا اختیاری تھا، ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول غریب تھے، پیسہ ہی نہیں آتا تھا، آتا تو اللہ کے رسول بچاتے نہیں تھے۔ ایک پیالہ دودھ ایک بیوی نے بھجوا دیا کہ کسی انصاری نے تحفے میں بھیجا ہے،
اللہ کے رسول نے کہا بہت اچھی بات. حضرت ابو ہریرہ سے کہا جاؤ اصحاب صفہ کو بلانا. حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ایک پیالہ دودھ ہے تو میرے لیے بھی کافی نہیں, اور اللہ کے رسول کہہ رہے تمام اصحاب صفہ کو بلانا. بہرحال حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا تو کرنا پڑا, میرا تو دل نہیں تھا کہ اس دودھ میں کسی اور کو بھی شریک کروں, پر کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا تو نافرمانی کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی. تو گیا میں بلا کے لایا, اور اللہ کے رسول نے خود مجھ سے کہا چلو سب کو ایک ایک کر کے دودھ پلاؤ, اور سارے لوگوں کو میں دودھ پلاتا گیا, لیکن وہ دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ دودھ ختم نہیں ہوا. یہ ان موقعوں میں سے ہے, مختلف موقع اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسے آئے جب بہت تھوڑا کھانا بہت سارے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. اس میں سے ایک موقع یہ بھی, دودھ پلایا, سب کو پلا کر کے جب فارغ ہو گیا تو اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا دودھ پیو, تو میں نے پیا, پھر میں نے دودھ رکھ دیا, کہا اور پیو, پھر پیا, پھر رکھ دیا, کہا اور پیو, پھر پیا, پھر رکھ دیا, اللہ کے رسول نے کہا اور پیو. حضرت عمر نے کہا اب گنجائش نہیں, پھر اللہ کے رسول نے وہ دودھ پیا تو دودھ. یہ دین ہم تک ان صحابہ کی قربانیوں سے پہنچے. حضرت ابو ہریرہ کیا دنیا نہیں کما سکتے تھے؟ نوجوان تھے جب وہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے, عین جوانی کی عمر تھی, اور وہ تو ایسا دور تھا جب جہاد ہو رہا تھا, مال غنیمت مل سکتا تھا, تجارت ہو رہی تھی, کاروبار ہو رہا تھا, خوب فائدہ اٹھا سکتے تھے, لیکن دنیا ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی. انہوں نے اس کو ہٹا کر کے آخرت کو ترجیح. پھر ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم جب اللہ کے نبی کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے نام سے پہلے ان ابی ہریرہ کا پڑھتے ہیں. اور ایک بڑی قربانی تعلقات کی قربانی, رشتوں کی قربانی. بعض مرتبہ ہمارے دین سے ہمارے رشتے ہم کو روک لیتے. حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایمان لے کر کے آئے, حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنی ماں کے بہت فرما بردار اور بہت خدمت گزار ہے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایمان لے کر کے آئے تو ان کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا. کہا تمہاری بڑی شہرت ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے, اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا میں بھوکے مر جاؤں گی, اور لوگ تم کو تانا دے کر کے کہیں گے یا قاتل امک, اے اپنی ماں کو قتل کرنے والے. کھانا پینا چھوڑ دیا ماں. سعد بن ابی وقاص کا ویژن بہت کلیئر تھا, کوئی کنفیوژن نہیں تھا ویژن میں. انہوں نے اپنی ماں سے کہا یا امی کلی او لا تاکلی, اے میری ماں تم کھانا کھاؤ یا مت کھاؤ. لو کان لکی مئۃ نفس, آپ ایک جان قربان کرنے کی بات کر رہی ہیں, اگر آپ کے پاس 100 جانیں ہوں, فخرجت نفسا نفسا, اور ایک ایک کر کے 100 جانیں نکل جائیں, اگر 100 مرتبہ بھی آپ پر موت آ جائے نا تب بھی میں اسلام نہیں چھوڑنے والا. آسان کام نہیں. اپنے خاندان کے خلاف کھڑے ہو جانا, اپنے ماں باپ کے خلاف اپنے دین کے لیے کھڑا ہو جانا آسان کام نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جس قربانی کا ذکر آتا ہے حضرت ابو بکر کا نام آپ کو ضرور سنیں. فتح مکہ کا موقع ہے, ان کے جو والد تھے ابو قحافہ, انہوں نے فتح مکہ تک اسلام قبول نہیں کیا تھا. فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا. بہت بوڑھے ہو چکے تھے, سر کے بال پک چکے تھے, نابینا ہو چکے تھے, چلنے کے لائق نہیں بچے تھے. گود میں اٹھا کر کے اپنے نحیف باپ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر کے آئے تاکہ وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر سکے. اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت ابو بکر کے والد کو, کہا تم شیخ کو یہاں کیوں لے آئے, ہم کو بول دیتے ہم شیخ کے پاس جا کر کے اسلام کی بیعت سے دکھا نہیں. اللہ کے رسول, یہ تو حق ہے ان کا کہ آئیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کریں. حضرت ابو بکر جو ہے نا, ان کے والد ابو قحافہ, یہ اس جنریشن سے تعلق رکھتے تھے جس جنریشن سے ابو طالب کا بھی تعلق تھا. ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے رسول کے محبوب چچا, ہر قدم پہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے کا. حضرت ابو بکر کو یہ اندازہ تھا, احساس تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب میرے والد اسلام قبول کریں گے تو اللہ کے رسول کو یاد آئے گا کہ انہی کے میل جول رکھنے والے, انہی کے حلقے کے, اسی عمر کے میرے چچا ابو طالب بھی تھے, انہی کے ساتھی تھے
اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں اسلام رکھا تھا اور ابو طالب کی قسمت میں اسلام نہیں رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ گواہ ہے کہ آج اگر میرے باپ کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب ہوتے اور وہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ رکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہوتے تو ان کا اسلام مجھے اپنے باپ ابو قحافہ کے اسلام سے بھی زیادہ محبوب ہوتا، کیونکہ آپ کے لیے میرے باپ سے زیادہ اپنے چچا ابو طالب کا اسلام ہے۔ آپ سوچیں، ہاں باپ اسلام قبول کر رہا ہے، لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ کاش میرے باپ کی جگہ رسول اللہ کے چچا اسلام قبول کر لیتے، میرا باپ جہنم میں چلا جاتا پر اللہ کے رسول کی چچا جنت میں چلے گا۔ آپ حضرت ابوبکر کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، ہاں ایسے خبیث لوگ جو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی تنازع تھا۔ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ جہنم میں جائے، اللہ کے رسول کے چچا جنت میں چلے جاتے تو مجھے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت عمر حضرت ابن عباس سے ایک مرتبہ ابو سفیان کو لے کر کے فتح مکہ کے موقع پہ تھوڑی سی جھڑپ ہو گئی، تو حضرت عباس نے کوئی ایسی بات کر دی نا جس کا تعلق وہ برادری بات سے تھا، خاندانی تنازع سے، کیونکہ ابو سفیان جو ہے وہ خاندان کے اعتبار سے حضرت عباس کے قریبی تھے نا، دونوں بنو عبد مناف سے تھے۔ ہمارے یہاں لوگ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ٹکراؤ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ بنو امیہ اور بنو ہاشم بہت قریبی رشتے دار تھے دوسرے لوگوں کی بنسبت۔ اس لیے جب ابو سفیان جب مکہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ سے پہلے گفتگو کرنے کے لیے، جب اللہ کے رسول سے مایوس ہو گئے تو کس کے گھر پہ گئے؟ حضرت علی کے گھر پہ گئے، کیونکہ خاندان کے اعتبار سے یہ لوگ بہت قریبی تھے، یہ سب بنو عبد مناف کی اولاد تھی، بنو عبد مناف سے دونوں خاندان نکلے تھے، بنو امیہ اور بنو ہاشم۔ تو حضرت عباس کو بہت جوش تھا ابو سفیان کے اسلام کو لے کر کے۔ حضرت عمر کو جب سفیان حضرت عباس لے کر گئے ابو سفیان کو، حضرت عمر نے سوچا یہ اسلام کا دشمن آ گیا، مشرکوں کا سردار، اس کی یہی گردن اس کے سر سے جدا کر دی جائے، تو حضرت عمر کو تلوار لے کر کے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عباس بچاؤ کر رہے ہیں، اور اسی بچاؤ میں حضرت عباس نے کوئی ایسی بات کر دی جس کا تعلق برادری بات سے تھا کہ بھئی یہ میرے خاندان کا ہے، میرا قریبی ہے، اس لیے تم اس کے پیچھے پڑو۔ فوراً حضرت عمر ٹھنڈے پڑے، تلوار رکھ دی نیچے۔ ہاں عباس، تم خاندان اور برادری کی بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم تم نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، تمہارا اسلام، اگر میرا باپ خطاب بھی زندہ ہوتا نا اور وہ اسلام قبول کرتا، میرے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب مجھے تمہارا اسلام۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو میرے باپ سے زیادہ محبوب آپ کا اسلام۔ یہ صحابہ صرف زبان سے نہیں بولتے تھے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، یہ عملاً رسول اللہ پر اپنے ماں باپ قربان کرنے کو تیار۔ یہ صحابہ ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں یہ صحابہ نے قربانیاں دی کیونکہ ان کو یقین تھا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں دین کے لیے قربان نہیں کرتا۔ بھئی ایک بہت بڑی قربانی جو دین مانگتا ہے نا وہ رائے کی قربانی۔ کبھی آپ کوئی جو اجتماعی سیٹ اپ ہوتا ہے نا، اس اجتماعی سیٹ اپ میں اگر ہر مشورہ دینے والا یہ سوچے میری رائے مانی جائے تو پھر تو کوئی بھی سیٹ اپ نہیں چل سکتا ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، تنظیم ہو، حکومت ہو، کوئی ادارہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا کہ ہر انسان کا مشورہ مان لیا جائے، ہر کسی کی بات سنی جائے۔ اس اجتماعی سیٹ اپ میں صحابہ کے ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے نا، رائے کی قربانی، کہ بھائی صحابہ نے یہ رائے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں تسلیم کی، میری رائے نہیں مانی گئی، پھر بھی میں اجتماعیت کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بہت بڑی قربانی مطلوب ہوتی ہے۔ حضرت حمزہ اور ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے صحابہ تھے جو غزوہ احد کے موقع پر کیا چاہتے تھے کہ ویسے جنگ لڑی جائے جیسے اس کے بعد غزوہ خندق کے موقع پر لی گئی تھی، کہ مدینہ کے اندر موجود رہے اور مدینہ سے رہ کر کے مدینہ کا دفاع کریں۔ لیکن جو دوسرے صحابہ جن کو بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا نا، ان کو جو حقیقی نہیں، ہم تو میدان میں جا کر کے سامنے جا کر کے لڑائی ہوگی۔ اللہ کے رسول بھی نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ سے باہر نکل کے لڑائی کی جائے،
لیکن کیونکہ اس سیٹ اپ میں جو بڑی تعداد میں صحابہ تھے ان کی رائے یہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو چلو پھر میدان کے لیے نکلتے. حضرت حمزہ وہیں موجود تھے پر خاموش تھے، اپنی رائے نہیں دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے صحابہ کو سمجھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے رسول جیسا آپ